اگست کا مہینہ تھا، 1947 کو پاکستان بنا ہے، آزاد ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے، حدیث کو دیکھنا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہے۔ سن 8 ہجری کے اندر جب مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ السلام جس سواری کے اوپر سوار تھے، جس اونٹ کے اوپر یا اونٹنی کے اوپر اللہ کے رسول سوار ہو کر مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے، آپ کے داخلے کا انداز دیکھیے، اتنی عاجزی، آپ نے اپنے سر مبارک کو یوں جھکایا ہوا تھا، آپ کی تھوڑی جو ہے، آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ اونٹ کے پالان کے ساتھ لگ رہی تھی۔ اتنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے رسول داخل ہوئے مکہ کے اندر۔ اللہ نے مکے کو آزاد کیا، جیسے پاکستان آزاد ہوا، مکہ بھی اللہ نے آزاد کیا۔ اللہ کے رسول نے سینے کو چوڑا نہیں کیا، اللہ کے رسول نے اپنی طاقت نہیں دکھائی، اللہ کے رسول نے وہاں پر عاجزی کا اظہار کیا ہے۔ اور جب مکہ میں داخل ہوئے، 8 رکعت چاشت کے وقت اللہ کے رسول نے نفل کی نماز ادا کی ہے۔ کتنی رکعت؟ 8 رکعت اللہ کے رسول نے چاشت کے وقت نفل کی نماز ادا کی ہے، بطور شکرانے کے کہ اللہ نے مکے کو آزاد کر دیا۔ اور جس وقت بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعونیوں سے نجات دلائی، تو روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکریہ کے اس دن روزہ رکھا تھا، چونکہ عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے اس دن روزہ رکھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ اگر ہم ان کو کنٹرول دے دیں، حکومت دے دیں، سلطنت دے دیں، خلافت دے دیں، بادشاہت دے دیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اقاموا الصلاة، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی پر عمل کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لوگوں سے زکوٰۃ ادا کرانی ہے، اور فرمایا کہ امر بالمعروف کرنا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے، ونہوا عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے۔ اللہ نے حکومت دے دی، سلطنت دے دی، ملک دے دیا، آزادی مل گئی، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنی، اب نماز کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ نماز کو قائم کرنا یہ نہیں کہ آپ نے جانماز بچائی، اپنے آفس کے اندر نماز پڑھ لی، آپ مسجد آ گئے، آپ نے نماز پڑھ لی۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے اس کے حقوق کے ساتھ، نماز کے جو حقوق ہے اس کے حقوق کے ساتھ نماز کو پڑھنا، اور نماز کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ جماعت قائم کی جائے، جماعت کو قائم کرنا پڑے گا، تمام لوگوں کو مسجد آنا پڑے گا، تب اقامت صلاۃ پر عمل ہوگا۔ اگر میں انفرادی طور پہ اپنی نماز پڑھتا ہوں، یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے تمام لوگوں کو نماز کے وقت نماز کا پابند بنائے۔ حکومت مل گئی، آزادی مل گئی، سلطنت نصیب ہو گئی، تو وآتوا الزکاۃ، اب زکوٰۃ بھی دینی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ جو نیک کام ہو، جو شریعت کے مطابق کام ہو، جو کام دستور کے مطابق ہو۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ معروف کہلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان معروف کاموں کا حکم دینا ہے لوگوں کو۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے بھائی کو بھی نماز کا حکم کریں، اس کو بھی ترغیب دیں۔ آپ نیک کام کرتے ہیں، اپنے بھائی کو بھی نیک کام پہ لگائیں۔ آپ کا دوست ہے تو صحیح دوست وہ ہے، مخلص دوست وہ ہے جو آپ کو نیکی کے اوپر لگا دے، آپ کو برائیوں سے روکے، وہ آپ کا مخلص دوست ہے۔ اور اللہ نے فرمایا سلطنت مل گئی، آزادی مل گئی، حکومت مل گئی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر جو ہے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک دکان کے اندر تقریباً 8 سال کام کیا ہے۔ میں نے کہا آپ کے مالک کا رویہ کیسے تھا؟ کہ میرے مالک جیسا مالک کسی کو نہیں ملے گا، میرے سیٹ جیسا سیٹ کسی کو نہیں ملے گا۔ وہ کیسے؟ کہ مجھے اس نے نماز سکھائی، مجھے اس نے نماز کا پابند بنایا، مجھے اس نے دنیاوی کام سکھایا، جو کام وہ خود کیا کرتا تھا وہ کام بھی سکھایا، نماز کا پابند بھی بنایا، مجھے نماز بھی سکھائی، ہر نیک کام کا حکم دیا کرتا تھا، ہر برائی سے مجھے روکنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ تو کہنے لگا میرا جیسا سیٹ ہے ایسا سیٹ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا لوگوں کے سیٹ ہوتے ہیں جب کوئی نماز کے لیے
جاتا ہے تو سیٹھ اس کو نماز سے روکتا ہے، اس کے تیور بدل جاتے ہیں، اس کی پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے کیوں جا رہا ہے، ہمارا کام خراب ہوگا۔ کہنے لگا ہمارا سیٹھ مجھے نماز کا حکم دیا کرتا، نماز سکھائی بھی اس نے، نماز کا پابند بھی اس نے بنایا، اور مجھے دین کی ترغیب بھی اس نے دی، مجھے نیکی کی ترغیب بھی اسی نے دی، مجھے برائی سے بھی اس نے روکنے کی ترغیب دی ہے، مجھے اس کی تعلیم بھی برائی سے روکنے کی اسی نے دی ہے۔ تو ہمیں دوسروں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ دوست باشد کے گیرت دست دوست، دوست تو وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے، خوشی کے اندر بھی اور پریشانی کے اندر بھی۔ آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو دوست آپ کے پاس آ گیا کھانے کے لیے، پیسے مانگنے کے لیے، دعوتوں کے لیے، گھومنے کے لیے، اور جب غربت آ جائے، حالات بگڑ جائیں تو پھر تعلقات خراب ہو جائے، یہ دوست نہیں ہے۔ دوست تو وہ ہوتا ہے جو ہر مصیبت میں بھی آپ کا دوست ہے، خوشی میں بھی دوست، غم میں بھی دوست، برائی سے روکنے کے لیے بھی وہ آپ کا دوست، اور نیکی کی طرف ترغیب دینے کے لیے بھی وہ آپ کا دوست ہے۔ تو 14 اگست کو پاکستان 1947 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے، آزادی دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ اس دن ہمارے بہت سارے بھائی اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، کوئی شراب نوشی کے اندر لگ جاتا ہے، کوئی عیاشی کے اندر لگ جاتا ہے، کوئی پٹاخے پھاڑنے کے اندر لگ جاتا ہے، کوئی ڈول ڈماکوں کے بجانے میں لگ جاتا ہے، کوئی گانے سننے کے اندر لگ جاتا ہے، کوئی فارغ فضول قسم کے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے۔ ہمیں اس دن اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اب صحیح معنوں میں آزاد بھی نہیں ہیں، ہم تو صحیح معنوں میں آزاد بھی نہیں۔ صحیح معنوں میں آزاد تب ہوں گے جب ہم فرنگی اور انگریز کی غلامی کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کو اختیار کریں گے، تب ہم صحیح معنوں میں آزاد ہوں گے۔ صحیح معنوں میں آزادی تب ہمیں ملے گی جب ہم قرآن اور حدیث کی طرف آئیں گے۔ آج آپ چھوٹے بچوں سے پوچھ لیجئے، اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، اپنے گھر کے اندر، پڑوس کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ ان سے پوچھیں بڑے ہو کر کیا بنیں گے، وہ آپ کو انڈین اداکاروں کے نام لیں گے، میں فلاں ہیرو بنوں گا، میں فلاں ہیرو بنوں گا، میں فلاں کرکٹر بنوں گا۔ کسی سے آپ نے سنا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں ابو بکر جیسا بنوں گا، میں عمر جیسا بنوں گا، میں عثمان جیسا بنوں گا، میں حضرت علی جیسا بنوں گا، میں حسن جیسا بنوں گا، حسین جیسا بنوں گا؟ ہماری بیٹیوں نے کبھی کہا ہے کہ ہم بی بی فاطمہ جیسے بنیں؟ ہم اپنے آئیڈیل بھول چکے ہیں، جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے، ہم ان کو بھول چکے ہیں، اور ہم نے جو دنیا کے ہیروز ہیں، ہم نے ان کو اپنا اسوہ حسنہ بنا لیا، ان کو اپنا نمونہ بنا لیا۔ آج ہر نوجوان سے آپ پوچھ لیجئے، اس لعنت کے اندر مبتلا ہے کہ وہ انڈین فلمیں وہ دیکھتا ہے۔ کتنی بڑی لعنت ہے! ایک طرف آپ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے آزادی ملی ہے، ہمیں فرنگی سے آزادی ملی ہے، اور دوسری طرف انہی کی روش ہے، انہی کا طریقہ ہے۔ اس طریقے کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کی صحیح غلامی اختیار کرنی پڑے گی، قرآن اور حدیث کو اپنے گلے کا طوق اور ہار بنانا پڑے گا۔